ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات مل کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی تمام طریقہ اللہ پاک کی پاک ذات دیا کہ جس نے اپنے اتنے بہت بڑا احسان فرمایا اور آپ سارا حضور علیہ السلام کا امتی پیدا کرایا اور درود شریف حضور پر نور شافی یوم مشہور حضور علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد گزارش ہے کہ ایک آیت مقدسہ جز تھوڑا جا پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں تو راضی ورضوا عنہ اور وہ لوگ اللہ کو راضی سبحان اللہ اس تو مراد وہ لوگ نے وہ پاک ہستیاں نے تمام مفسرین کے نزدیک اس کو مراد صحابہ کرام ہے کیونکہ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام علیہ کن چیز پسند ہے انہوں نے پھر اپنی پوری زندگی حضور کے فرامین کے مطابق گزاری اور خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں آج ایک چھوٹا یا اہتمام فرمایا دعا اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر سارا آنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے سب کے ساتھ پورا منظور فرمائے بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور علیہ السلام علیہ اتنی کو زیادہ محبت کی تھی اتنی کو زیادہ محبت کی تھی کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک ادا حضور علیہ السلام کی اداواں کے مطابق حضور علیہ السلام علیہ نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی میں محسوس کیتا کہ جو انہوں نے پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور کا جو آپس میں تعلق جو رشتہ ہے انہوں نے کوشش کی تھی کہ میرا بھی حضور کے نال اس سے زیادہ رشتہ قائم کرنا ہے حضور علیہ السلام آپ اپنا خاص کام کوئی بھی خاص کام ہوتا سی سیدنا صدیق اکبر ذاتی کام واسطے مت بھیجتے نہیں سی ذاتی کام حضور علیہ السلام علیہ سیدنا صدیق اکبر نے بلایا اور فرمایا آپ نے انگوٹھی مبارک دی تھی اور انگوٹھی تقریباً 4.5 ماشے چاندی مرد واسطے جائز ہے اس علاوہ سونا یا اس کو زیادہ مقدار کے نیچے چاندی بھی مرد واسطے جائز نہیں حضور علیہ السلام علیہ نے یا اگر سونا چاندی جس طرح مقدار کو زیادہ چاندی منع ہے سونا تو بالکل مرد واسطے حرام اور کسی قسم کا کوئی بھی لویا یا کوئی بھی ایسی کڑا وغیرہ جو جتوں مرضی کو بندہ کام کروا کے آتا ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں کسی قسم کا مرد واسطے ایسا کوئی بھی چیز جائز نہیں حضور علیہ السلام علیہ فرمایا صدیق انگوٹھی لے گیا مصور تے اے دے اوتے نا اللہ دا نام لکھوا دیا اللہ کا نام لکھوا کے دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے مصور کے دور اور جدوں نو دیتی نہ ہوئی فرمایا کہ اس دے اللہ کا نام لکھا اللہ کا نام لکھا اور جدوں نے لکھنا شروع کیا نا کہ دل کے وچ حضور کی محبت پیدا ہوئی کہ کیویں ہو سکتا ہے کہ صدیق آوے اللہ کا نام لکھوا جائے محبوب کا نام لکھوا دے دل وچ ایک محبت کی تڑپ پیدا ہوئی نا تو مصور نے فرمایا یار ہو کے
اللہ کا نام مکمل کر کے نال مصطفیٰ کا نام لازمی ہے، کیونکہ آپ کی محبت میں دوبارہ ہی نہیں ملتا کہ اللہ اور محبوب نے میں جدا کیا۔ آپ نے دونوں نام لکھوائے اور لے کے جب آئے نا فرماتے میں رستے میں دیکھتا آیا مسجد نبوی شریف تک، فرماتے کہ میں دیکھتا آیا دو نام ہونا، فرماتے میں رستے میں کئی دفعہ دیکھا اللہ اور محمد صرف دو نام ہونا، فرماتے مسجد نبوی شریف میں چاہیا حضور نے فرق دے دیتے، حضور علیہ السلام نے جب دیکھی نا فرمایا صدیق ادھر آؤ، صدیق باس جی آتا ہے، حضور نے شرف میں صدیق میں نے کیا سی اللہ کا نام لکھوانا ہے تو تین نام لکھوا کے لیا ہے، تو تین نام لکھوا کے لیا ہے، تو عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مولا آقا خدا کی قسم اس خدا پاک کی ذات کی قسم کہ جنہیں دونوں حق دلال کے محبوس فرمایا، جنہیں دونوں سچا رسول بنا کے دیا، سونے اس خدا کی قسم میں صرف اللہ محمد لکھوایا، تیسرا میرے نہیں پتا کہنا نام ہے تو کنے لکھوایا، حضور نے میں صدیق نام تیسرا نام صدیق لکھا ہے کیا ہے، تو رونا شروع ہو جائے کہ یا رسول اللہ میں ایک گستاخی یا بے ادبی میں نہیں کی گئی، لیکن حضور علیہ السلام نے پکڑیا، آپ نے سینے دران لگایا اور متھا چومیا اور حضور مسکرائے، حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ صدیق ہونے جبریل امین آئے گی، جبریل امین آگے عرض کر رہے ہیں سونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو دوبارہ نہیں کیتا کہ جنہیں صدیق کی محبت میں اس پہ دوبارہ نہیں کیتا کہ اللہ اور محمد کا نام علیحدہ ہو جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھی فرمایا کہ صدیق اور مصطفیٰ کا نام علیحدہ ہو جائے، اس طرح انہوں نے محبت کر کے دکھا دیتی ہے۔ آج سانوں اس چیز کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سیرت مطابق زندگی گزاری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ اسلام کے اندر نہیں آئے، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے اور جدوں آپ نماز واسطے تشریف لے کے جانے آپ نے سارے اٹھا کے لیا، جس طرح آپ نے دین سیکھا اپنے اولادوں اسی طرح سکھایا۔ ہم کوشش کرنی چاہیے کہ اسی آپ کے نقش قدم کے اتنے چل کے اپنی اولادوں کا آخرت کا جڑا ٹائم ہے انہوں نے سنبھالیے، آنے والا وقت انہوں نے بھی سنبھالیے اور اپنا بھی بہتر کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے سارے جنوں سے حاضرین قبول و منظور فرمائے اور خاص طور سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نقش قدم کے اوپر چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔